صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالی نے اپنے کلام میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ الحمد سے والناس تک قرآن میرے رب تعالی کا پورا کلام نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، اور ان کی نسبت سے ہم جو ان کے امتی ہیں ان کی کتنی شان ہے، ذرا سنیں۔ میرے پیش نظر احادیث کی کتابیں ہیں، کوشش کروں گا کہ ان کے ماخذ بھی آپ کو سناؤں، تاہم جتنی باتیں ہیں میں آپ کو حدیث کی کتابوں سے ہی پیش کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ راوی ہیں، راوی کہتے ہیں جس نے واقعہ یا بات سنی دیکھی ہو اور وہ سن کر یا دیکھ کر آگے بیان کرے، اس کے بیان کرنے کو روایت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جو شخص مجھے اس حالت میں ملے گا کہ وہ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہوگا تو میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ایمان اسی کا مانا جائے گا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ کریم یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون، جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نے کہ مجھے ساری مخلوق سے وہ زیادہ پیارا ہے، اور عزت اور کرامت کے معنی بزرگی میں وہ سب سے زیادہ، میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو بنانے سے پہلے عرش پر لکھا، اور یہ طے کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ جب تک وہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی، اس وقت تک تمام مخلوق پر جنت حرام ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی معمولی بات نہیں۔ ان کا امتی ہونا، ان کا غلام ہونا، پیروکار ہونا، ان کا ماننے والا ہونا، یہ بہت عزت کی بات ہے، یہ اتنے فخر کی بات ہے کہ ہم تو شاید اس پر صحیح طرح فخر کر بھی نہیں سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، کون سی امت؟ فرمایا حمادون، بہت زیادہ حمد یعنی اللہ تعالی کی تعریف کرنے والی۔ کس طرح کہ وہ سفر کرتے ہوں گے، چڑھائی آتی ہوگی، پھر اترائی، نشیب و فراز میں بھی وہ اللہ تعالی کا ذکر کریں گے، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے، باوضو ہوتے ہوں گے، وہ دن کو روزہ رکھنے والے، رات کو عبادت کرنے والے، اللہ نے کیا فرمایا ذرا سنیے، اگر آپ نے پہلے یہ نہیں سنا تو سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں کتنی عزت مل رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں اپنے حبیب کی امت کی معمولی نیکی بھی قبول کروں گا۔ کتنے لوگ ہیں پہلی امتوں میں ہوئے، برسوں عبادت کی، قبولیت نہیں ملی۔ یہ مصطفی ہونا، محمدی ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں معمولی نیکی بھی قبول کروں گا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا، اس گواہی دینا، اس کی وجہ سے میں انہیں جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ تاریخ سنی تو عرض کی، یا اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے جس میں اتنی خوبیاں کہ وہ تیرا ذکر کرنے والے، تیری عبادت کرنے والے، ہر حالت میں تجھے یاد کرنے والے، اور تو ان کی معمولی نیکی بھی قبول کرے گا، تو مجھے اس امت کا نبی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا نبی انہی میں سے ہوگا۔ عرض کی کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس امت کا نبی بن جاؤں تو یا اللہ مجھے اس نبی کا امتی ہی بنا دے۔ اندازہ کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیصلہ ہو چکا ہے، مگر اے موسیٰ سنو، میں تمہیں اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر میں جنت میں ملاؤں گا۔ میں نے یہ بات آپ کو کیوں سنائی کہ آپ اس بات پر خوش ہوں اور ایک اطمینان آپ کے اندر ہو اور پختگی، جس کو اسٹرینتھ کہیے آپ، کہ مسلمان ہونے پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر آپ کو خوشی ہو کہ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا انا سید ولد آدم، حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں گا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ وہ قیامت کے دن سردار ہوں گے، آج نہیں، تو میں یہ شبہ دور کر دوں، آج بہت سے ایسے ہیں جو انہیں اپنا بڑا نہیں مانتے۔ مثلا سمجھنے کے لیے بات کروں، اللہ تعالی سب کا رب ہے یا نہیں؟ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، یہاں دیکھ لیجئے کہ وہ تمام انسانوں کا رب ہے، مگر کتنے ہیں جو اس کو رب نہیں مانتے؟ قیامت میں سب مانیں گے۔ تو اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری بھی سب مانیں گے۔ وہ آج بھی تمام انسانوں کے سردار ہیں، مگر جو نہیں مانتے وہ اس دن مانیں گے۔ مگر یہ سن لیجئے کہ اس دن کا ماننا ان کے کام نہیں آئے گا، ایمان اسی کا جس نے دنیا میں مانا ہوگا۔ فرمایا یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، تو یہ بات میں فخر سے نہیں کہہ رہا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدیث نعمت کے طور پر فرمائی۔ تحدیث نعمت کا مطلب سمجھ لیجئے اللہ نے جو نعمت عطا کی اس کا بیان کرنا۔ ایک ہوتا ہے فخر اور غرور سے کہنا، وہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے افضل ہیں، جب وہ اتنی عاجزی کرتے ہیں، ہمیں کتنی عاجزی کرنی چاہیے۔ آج ہمیں کچھ چھوٹا سا منصب مل جائے تو ہم کہتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، نہیں، عاجزی ہونی چاہیے اور تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرنا چاہیے، وہ بھی شکر کے لیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔
فرمایا حمد کا جھنڈا میرے مبارک ہاتھوں میں ہوگا، اور آدم و من دونہ تحت لوائی، آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جتنے رسول ہیں ایمان والے سب جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ کیا مطلب کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پھریرا بلند ہوگا۔ کتنا بلند ہوگا کہ سارے نبی اور رسول اس کے تلے جمع ہوں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا انا سید الناس، میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ اور حاکم میں یہ روایت موجود کہ انا سید العالمین، میں تمام جہانوں کا، جہان والوں کا سردار ہوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ پوری کائنات میں ان جیسا کوئی اور نہیں۔ میں نے آپ کو پہلی نشست میں بتایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی۔ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چنانچہ جب ان کی تعظیم ہوئی تو فرمایا میں درود بھیجتا ہوں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، میرے فرشتے کرتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ ہمیں حکم ملا، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں نماز پڑھو، روزہ رکھتا ہوں روزہ رکھو، یہ باتیں نہیں فرمائیں، مگر ایک حکم ہے پورے قرآن میں، دیکھ لیجئے درود و سلام کا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا یہ وہ عزت کی بات ہے کہ باقی تمام وظیفے مخلوق پڑھتی ہے، یہ وظیفہ ربانی ہے۔ اللہ تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاضْطَرَبَ فَكَتَبْتُ عَلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ۔ یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے نہ میں جنت پیدا کرتا نہ دوزخ۔ جب میں نے عرش کو پانی پر پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگا تو اللہ نے اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ٹھہر گیا، ساکن ہو گیا۔ اس سے مجھے اور آپ کو کلمہ طیبہ کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی کہ کلمہ طیبہ پڑھنا کتنا ثواب ہے، کتنی برکت والا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ کوئی پڑھ لے تو اس کا تو کفر باقی نہیں رہتا، تو اس میں کوئی نجاست کیسے باقی رہے گی؟ تو یاد رہے کہ ہمیں کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح اور بھی روایات میں ہیں کہ نہ زمین و آسمان کو بناتا، نہ ثواب کو، نہ عقاب کو، نہ آگ کو، نہ شمس و قمر کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں۔ یہاں یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہم سوچیں کہ ہم ہوتے، اندھیرا ہوتا، یہ ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اگر میں انہیں نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ تو یہاں سے یہ جان لیا جائے کہ ہمیں وجود ملا ہے، کائنات ملی ہے، اس کی نعمتیں ملی ہیں، تو یہ سب صدقہ ہے اس ہستی کا جو رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے۔ تو سچ ہی تو کہا ہے کہ آپ سا کوئی نہیں
या रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी बयान सुनिए, फरमाया अना अव्वला मन तनशक्कु अन्हुल अर्द, क़यामत के दिन सबसे पहले मैं ज़मीन से बाहर तशरीफ़ लाऊंगा, यानी सबसे पहले मैं अपनी क़ब्र अनवर से निकलूँगा, मुझे जन्नती हुल्ला यानी जन्नती पोशाक पहनाई जाएगी, मैं अर्श के दाईं तरफ ऐसी जगह खड़ा हूँगा जहाँ मेरे सिवा कोई फरिश्ता तक खड़ा ना हो सकेगा। यहाँ से हमें ये भी मालूम हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अव्वल व आखिर का सब इल्म अता फरमाया था। वो अल्लाह ताला की अता से सब कुछ जानते थे, पहले क्या हुआ फिर क्या होगा, वो सब खबरें अल्लाह की अता से बयान फरमाते रहे, चुनाचे हमें मालूम हुआ। मैं इस हवाले से एक रिवायत आपको और भी सुना दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसा बनाया। बैहक़ी में, दलाइल नबुव्वा में और दीगर किताबों में ये रिवायत मौजूद। इसकी रावी बयान करने वाले हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना मीलाद बयान फरमाया। मीलाद के माने पैदाइश, ज़िक्र विलादत फरमाया कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, अपने ख़ानदान का जिक्र किया। यहाँ ये भी पता चल जाए कि ये खुद उनकी ज़बानी है। और ये कौन सी ज़बान है? अल्लाह फरमाता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान में है कि मेरा ये हबीब अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप अपनी ख्वाहिश नफ्स से खुद से नहीं बोलते, बल्कि आपका कलाम सरापा वही इलाही कि आपके होंठ कब हिलते हैं, जब अल्लाह ताला की वही होती है, यानी उस ज़बान पर अल्लाह ताला कलाम फरमाता है। हुजूर ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद का नाम अब्दुल्लाह, मेरे दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद का नाम हाशिम, उनके वालिद का नाम अब्दे मनाफ, उनके वालिद का नाम कुसई, उनके वालिद का नाम मुर्रा, उनके वालिद का नाम काब। हज़रत अदनान तक 21 पुश्तों का बयान फरमाया। फरमाया जब भी लोगों के दो गिरोह हुए, अल्लाह ताला ने मुझे उनके बेहतरीन गिरोह में रखा और मैं अपने वालिदैन के यहाँ पैदा हुआ, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन हैं, बड़ी शान वाले हैं, बड़े मकाम वाले हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे अय्याम जाहिलियत की कोई बुराई नहीं पहुंची, मैं निकाह से पैदा हुआ हूँ, बुराई से नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिदैन तक अल्लाह ताला ने पाकीज़ा पुश्तों, पाकीज़ा रहमों में मुझे मुंतकिल फरमाया। मैं ज़ात के लिहाज से भी बेहतर हूँ, ख़ानदान के एतबार से भी आला हूँ। ये बात मैंने क्यों सुनाई कि जिसे अल्लाह ताला ने अपना हबीब बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे कौन सा कमाल था जो अता नहीं फरमाया। सूरत का हो, सीरत का हो, ज़बान का हो, आवाज़ का हो, अंदाज का हो, अखलाक का हो, इल्म का हो। अगर हम कहें कि नहीं उनमें कोई कमी थी, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने अता में कमी की। अगर हम ये कहें कि नहीं उनमें फलां शान नहीं थी, तो ये एतराज़ तो अल्लाह ताला पर हो जाएगा। और अल्लाह ने उनको अपना हबीब बनाया, मुझे किसी से प्यार हो जाए मैं उसकी बुराई नहीं सुनना चाहता। तो जिसे अल्लाह ताला ने बेऐब और बेहतरीन बनाया है, हमें सोच लेना चाहिए कि वो ज़ात बिलाशुबा अल्लाह ताला की अता से सबसे अहसन, सबसे अजमल, सबसे अकमल है। एक मुसलमान उनका ज़िक्र सुनता है तो
تو بے ساختہ کہتا ہے آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس سے آگے مزید گفتگو آئندہ نشست میں کروں گا۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول